اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان مع صاحبة سليمان 100,000 قيل تحت كل قيل 100,000 مقاتل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آ کے رپورٹ پیش کی کہ میں نے سبا کے علاقے میں ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے کہ وہاں ایک حکومت ہے جو اس کی ملکہ جو ہے عورت ہے اور وہ حکمران ہے اور اس کے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے اور اس کا بہت بڑا عرش ہے اور وہ جو ہے سورج کے پجاری ہیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک نے تو اتنی فرمایا ہے کہ انی وجدت امرأۃ. آگے تفصیل اللہ کا قرآن بیان نہیں فرماتا کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جہاں جو ضروری بات ہے بس اتنی بیان فرمائی، باقی تفصیلات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن لوگوں نے کتب سابقہ سے کتب اسرائیلیہ سے روایات سے یہ معلوم کیا ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کا نام بلقیس بنت شراحیل تھا اور وہ سبا کے علاقے کی ملکہ تھی، بادشاہ تھی. اور یہ بھی معلوم کیا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ جنیہ تھی، باپ جو ہے وہ انسان تھا. اب اسی طرح ایک قول حضرت ابن عباس کا یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس جو تھی جس کا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اس کے پاس 1,000 یعنی کمپنی کی کیل کہتے ہیں، بڑی کسی فوج کا اجتماع ہو اس کو آپ کمپنی کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، اور اس ہر کمپنی میں پھر 1,000 جو ہے وہ مقاتل تھا، یعنی 1,000 ضرب 1,000. تو اتنی بڑی اس کی فوج تھی اور اتنا بڑا اس کا دبدبہ تھا. وقال الأعمش المجاہد كان يقتال يديم الكذبا 12,000 قيلا. اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے 1,000 چھاونی تھی. تحت كل قيل 100,000 مقاتل. مقصود یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ملکہ تھی، بہت بڑی فوج تھی، اس کا تخت تھا اور اس کے پاس بہت بڑے انعامات تھے. وقال عبد الرزاق انبانا معمر قتادہ فی قوله تعالی انی وجدت امرأة تملكهم كانت من بيت مملكة وكان اولو مشورة و312 رجلا. یعنی وہ ملکہ تھی اور بادشاہوں کے خاندان سے تھی، اس کا پورا خاندان جو ہے وہ شاہی خاندان. اور اس کے جو خاص کابینہ تھی، جو اس کی کیبنٹ تھی، جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، وہ تقریباً 312 تھے.
یعنی جن سے وہ مشورہ کرتی تھی اور جن سے وہ اپنی مشاورت کے ساتھ معاملات چلاتی تھی. کل رجل منہم علی 10,000 رجل، وہ 312 میں ہر بندہ جو ہے اس کے تحت جو ہے تقریباً 10,000 آدمی تھے. وکانت بارض یقال لها معارب، یہ علاقہ معارب اس کو صبا بھی کہتے ہیں معارب بھی کہتے ہیں. علی 3 امیال من صنعاء، صنعاء جو اس وقت دارالخلافہ ہے یمن کا، اس سے 3 میل کے فاصلے پر یہ جگہ تھی. تو اس جگہ کا نام معارب بھی ہے، اس جگہ کا نام صبا بھی ہے. وهذا القول هو اقرب انه كثير على مملكة اليمن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول زیادہ قریب ہے کہ بہرحال یمن کا علاقہ تھا اور وہاں کی وہ ملکہ تھی اور بادشاہ. اصل میں پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ مختلف بادشاہوں نے اپنے لقب رکھے ہوئے تھے. جیسے روم کا بادشاہ جو بھی بنے وہ ہرقل کہلاتا تھا. اب ہرقل اول، ہرقل دوم، ہرقل سوم، ہرقل چہارم، کئی ہرقل گزرے ہیں. اسی طرح جو فارس کا تھا وہ کسرا کہلاتا تھا اور پھر وہ کسرا بھی کئی گزرے ہیں. اسی طرح مصر کے جو بادشاہ تھے وہ فرعون کہلاتے تھے. تو اسی طرح فراعنہ بھی کئی گزرے ہیں، کوئی ایک فرعون نہیں گزرا ہے، کئی فرعون ہیں. اسی طرح حبشہ کا بادشاہ جو ہے اس کا لقب نجاشی تھا. اور اسی طرح یمن کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب تبابع تھا، تبع الاکبر. یہ سب سے پہلے اللہ کے کعبے کا غلاف جو ہے وہ تبع الاکبر جو یمن کا بڑا بادشاہ تھا اس نے ڈالا تھا اللہ کے کعبے پہ غلاف. تو سب سے پہلے غلاف ڈالنے والا وہ تبع اکبر ہے. تو لیکن کیونکہ حضور پاک نے اس غلاف کو برقرار رکھا ہے تو لہذا وہ سنت ہو گیا. یا تو حضور حکم دے دیتے بھی غلاف اتار دو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور غلاف کو برقرار رکھا. تو بعد میں جو ہے تبع الاکبر کے بعد پھر قریش غلاف ڈالتے رہے اور قریش کے دور کے بعد بھی غلاف ڈالے گئے اور پھر کافی عرصہ مصر سے غلاف آتا رہا. اور اب جو ہے الحمدللہ اس حکومت کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے مستقل ماشاءاللہ کسوا کا ایک ادارہ قائم کر دیا ہے کہ اللہ کے کعبے کا غلاف جو ہے وہ بھی سرزمین مکہ میں سرزمین حرم میں بنتا ہے اور یہیں پر پھر وہ ایام حج کے اندر تبدیل ہوتا ہے. ہر سال جو ہے غلاف تبدیل کر دیا جاتا ہے اور خالص ریشم کے دھاگے سے بنا جاتا ہے اور اوپر جو لکھائی ہے وہ خالص سنہری یعنی سونے کے پانی کے ساتھ ہوتی ہے. تو بہرحال وہ اب تو الحمدللہ انہیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ دیکھنا چاہے تو جا کے فیکٹری کو بھی دیکھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ یمن کے لوگ تھے. اب قرآن پاک فرماتے ہیں وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. تو اصل میں کل شیء، کل استغراق کے لیے مضاف بھی شے کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے کہ اس دور میں ان کے حالات میں جو بادشاہ کو ضرورت تھی وہ سب چیز اس کے پاس. یہ معنی نہیں ہوتا کہ کل شے کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک جو چیزیں ہیں وہ اس کے پاس تھیں. یعنی ہوائی جہاز بھی تھے اس کے پاس اور گاڑیاں اور ٹرینیں اور بنی نہیں تھی تو اس کے پاس کہاں سے آ گئے. تو اوتیت من کل شیء کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس دور میں ان حالات میں جو کچھ اس کو ضرورت تھا اللہ نے دیا تھا. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَلِكُ الْمُتَمَكِّنُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کل شے سے مراد یہ ہے کہ اس دور میں جس کی بادشاہوں کو احتیاج ہوتی ہے اللہ نے وہ اس کو عطا فرمایا تھا. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اور بادشاہوں کے تخت بھی ہوتے ہیں، عرش کہتے ہیں سریر. تجلس علیہ عظیم حائل مزخرف بالذهب وانواع الجواہر واللعالی. اس کے بیٹھنے کا جو تختہ وہ بہت بڑا تختہ اور بڑا ہی عظیم خوبصورت بنا ہوا تھا اور اس کو سونے کے پانی سے اور موتیوں سے مزین کیا گیا تھا. قال زہیر بن محمد وقال من ذهب وصفاته مرمولة بالياقوت والزبرجد طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا. زہیر ابن محمد فرماتی ہیں کہ وہ 80 گز لمبا تھا
اور 40 گز جو ہے وہ چوڑا تھا، اور اس کے پھٹے جو تھے وہ سارے سونے کے لگائے گئے تھے، زبرجد کے لگائے گئے تھے، تو بڑا خوبصورت قسم کا اس کا۔ اور ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے کہ بادشاہ بڑے عجیب عجیب قسم کے تخت بنواتے ہیں، تاج بنواتے ہیں، تخت بنواتے ہیں، پہننے کے لیے زیور بنواتے ہیں، ہر قسم کی زینت اختیار کرتے ہیں۔ وقال محمد كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، یعنی اس پہ ایسے سونے کی جڑائی کی گئی تھی جس سونے میں مفصص ونفس، جس کے اندر جو نگینے ہیں وہ یاقوت کے اور زبرجد کے اور موتی لگائے گئے تھے۔ وقال انما يخدم النساء، یہ چیزیں جو ہیں اس کام کے کرنے والی عورتیں تھیں۔ وَلَهَا 600 امرأة تَلِي الْخِدْمَةَ، 600 عورت تھی جو اس کی خدمت میں معمور تھی۔ قال علماء التاریخ وكان هذا صحيح بقصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم، وكان به 360 طاقة من مشرقه ومصر من مغربه قد بناه ولا أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة فتغرب من مقابله صباحا ومساء۔ علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ یہ تخت جو تھا ایک عظیم بلڈنگ میں تھا، جو بڑی عظیم بلڈنگ تھی، بڑی اونچی بلڈنگ تھی اور بڑی مضبوط بلڈنگ تھی، اور اس میں انہوں نے 360 جو ہے روشن دان رکھے تھے، 360 مشرق کی جانب، 360 جو ہے مغرب کی جانب، اور وہ اس انداز میں رکھے گئے تھے کہ روزانہ جب سورج طلوع ہو تو ایک روشن دان سے آئے اور اس کے سامنے والے سے غروب ہو جائے، تو وہ سورج کے پجاری تھے۔ تو انہوں نے ایسا انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک خانے سے نکلا دوسرے دن اس سے، تیسرے دن اس سے، کیونکہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں، تو 360 دنوں کا انتظام کیا تھا انہوں نے محل میں، کہ 360 جو ہے روشن دان مشرق کی جانب تھا اور 360 جو ہے وہ مغرب کی جانب تھا۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اصل یہ ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ سورج کے بڑے فوائد ہیں، کہ سورج چلتا ہے تو سارا نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے، سورج کی گرمی سے کتنی فصلیں ہیں جو پکتی ہیں، سورج کی حرارت سے کتنی چیزیں ہیں جو برف پگھلتی ہے اور دنیا کے لیے دریا اور پانی بن کے چلتے ہیں، انہوں نے سورج کو ہی خدا بنا دیا کہ اچھا یہی نفع نقصان کا بات ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے چاند میں دیکھا، چاند کو بنا دی، بعض لوگوں نے ستاروں میں دیکھا، ستاروں کو بنا دی، بعض لوگوں نے کسی بزرگ کی کرامت دیکھی تو اس بزرگ کو بھی خدا بنا لیا کہ اب یہ نفع نقصان کے مالک یہی ہو گئے۔ یہ نہ سمجھا کہ بھی یہ تو مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جو خود مخلوق ہے، جو خود محتاج ہے، وہ کیسے خالق بن سکتا ہے، وہ کیسے نفع نقصان کا مالک بن سکتا ہے۔ اب سورج ہے وہ نکلنے میں بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سورج اللہ کے حکم کے مطابق طلوع ہوتا ہے، اور جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو سورج عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوگا، اللہ سے اجازت طلب کرے گا تو اللہ حکم دیں گے کہ اب مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جاؤ، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبہ، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا تو اللہ توبہ کے دروازے بند کر دیں گے کہ آج کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اتنا بیان کرتا ہے کہ بس وہ سورج کے پجاری تھے، اور سورج کی پجارے ہونے میں کس نے ان کو، شیطان نے یہ اعمال جو تھے مزین کر کے دکھا دیے۔ اب بھی دنیا میں دیکھیں، کوئی آگ کے پجاری ہیں، کوئی سورج کے پجاری ہیں، کوئی قبروں کے پجاری ہیں، اور کوئی حضرت عیسیٰ کے پجاری ہیں، کوئی حضرت عزیر کے پجاری ہیں۔ کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا، کسی نے حضرت علی کو خدا بنا لیا۔ الحمدللہ عقیدہ خالص یہ ہے کہ خالق اللہ کی ذات ہے،
باقی تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اس کی مخلوق ہیں، محتاج ہیں، اس سے مانگنے والے ہیں. دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اسی لیے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب مفسر فرماتے ہیں سمد کا معنی کہ کل شیء محتاج الیہ وہو لا یحتاج الی احد، کہ ہر چیز اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ ان اوقات میں سجدہ بھی نہ کرو، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تم بھی سورج کے پجاری ہو، کہ عین جب سورج سر پہ ہو یا سورج نکل رہا ہو یا سورج ڈوب رہا ہو، یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی عبادت کے. تو اللہ فرماتے ہیں اس میں عبادت بھی نہ کرو تاکہ کافروں سے تشبیہ نہ ہو جائے، کافروں سے مشابہت نہ ہو جائے، کافروں سے کسی قسم کی مماثلت نہ ہو جائے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل من عن طريق الحق، کہ شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. فهم لا يهتدون. اسی لیے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل کو دو قوموں سے واسطہ پڑا ہے، ایک قوم جو ہے وہ بتوں کی پجاری تھی، ایک قوم تاروں کی پجاری تھی، ستاروں کی پجاری تھی، کواکب کی پجاری. آپ نے جب دیکھا فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربی. فرمایا اچھا یہ دیکھو ستارہ یہ رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین. جب ستارے ڈوب گئے حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ ڈوبنے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا. یہ کیسے خدا ہو جو خود ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو گیا؟ وہ تو خود ختم ہو گیا. تو خدا بھی ڈوب جاتے ہیں، کبھی نکلتے ہیں، کبھی ڈوبتے ہیں، کبھی روشنی کبھی اندھیرا ہوتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. یہ استفہام ہے، یعنی هذا ربی کیا یہ ہے میرا رب؟ جب چاند کو دیکھا فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اب جب چاند بھی ڈوب گیا آپ نے فرمایا بدبختو، اگر اللہ مجھے بھی ہدایت نہ دیتے تو میں بھی اسی چاند تاروں کے چکر میں پڑا رہتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. قوم پہ ضرب مارے. اب جب سورج نکلا تو فرمایا اچھا یہ ہے میرا رب. فلما افلت قال يا قوم انی بریء مما تشركون. انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں، مشرکین سے اعلان برات، اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی برات. میں تو صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے. اس لیے فرماتے ہیں قولہ اللہ يسجدوا للہ الذی يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اللہ يسجدوا للہ معناه زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اللہ يسجدوا للہ أي لا يعرفون سبيلك الذي إخلاص سجود الله وحده دون ما خلق من الكواكب وغيرها. یعنی وہ نہیں جانتے حق کا راستہ. شیطان نے ان کو بھٹکا ڈالا ہے، شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ سجدہ تو صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے.
وہ معبود برحق ہے، وہ خالق ہے اور ساری دنیا مخلوق ہے۔ کما قال تبارک و تعالی ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، یہ تو میری قدرت کی نشانیاں ہیں کہ کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی سورج چمکتا ہے کبھی تارے نکلتے ہیں کبھی چاند چمکتا ہے۔ خبردار کسی سورج کسی چاند کو سجدہ نہ کرنا۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، صرف اس ذات کا سجدہ کرنا جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی خالص تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو کسی غیر کو سجدہ نہ کرو، نہ زندہ کو سجدہ کرو، نہ مردہ کو سجدہ کرو۔ سجدہ نہ انبیاء کے لیے جائز ہے، نہ ملائکہ کے لیے، نہ اولیاء کے لیے، نہ سورج و چاند کے لیے۔ سجدے کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کو آدمی سجدہ کرتا ہے، اسی کے آگے تمام انبیاء نے سجدہ کیا ہے، اسی کے آگے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے۔ وقرأ بعض القراء اللہ یسجد اللہ علی الاستفتاحیہ فیال النداء وحذف المنادى تکبیر ولا یا قوم اسجدوا للہ۔ بعد نے پڑھا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، اور بعض قراء نے پڑھا ہے اعلی، بعض نے تخفیف سے اللہ نہیں بلکہ اعلی، مانا یہ ہوگا کہ اے قوم الا یا قوم اسجدوا للہ، کہ خبردار ہے قوم چھوڑ دو سورج کی پوجا بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ الذی یخرج الخبأ، خبا مانا وہ چھپا ہوا پانی جو اللہ نے آسمانوں میں اور زمینوں میں رکھا ہے، کہ آسمانوں میں بھی دریا ہے، زمینوں میں بھی دریا ہے، پہاڑوں کے اوپر بھی برف جمی ہوئی ہے، ان کی رگوں کے اندر پانی زمین میں بھی چلا جاتا ہے۔ اصل خدا تو وہ ہے، یہ تو خود کچھ نہیں ہے، یہ تو محتاج ہے، اسی لیے یہ کیا خبر دیں گے، کیا نفع نقصان دیں گے۔ کہتے ہیں الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، قال علی بن ابی طالب یعلم کل خبیئۃ فی السماء، یعنی وہ ذات جو ہر چھپی ہوئی چیز جو آسمانوں میں چھپی ہو یا زمین میں ان کو جاننے والا ہے۔ وقضا قال اکرم مجاہد سعید بن جبیر وقتادہ وغیر واحد وقال سعید صیب الخبء والماء، انہوں نے فرمایا کہ خبا کا معنی پانی ہے۔ وقضا قال عبد الرحمن بن زید خبء السماوات والارض ما جعل فیہما من الارزاق والمطر من السماء والنبات من الارض، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی برساتے ہیں، زمین سے تمہارے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں۔ وہاں سا مناسب من کلام الحدود الذي جعل الله فيه من الخاص ما ذكر بعض غير انه الماء يجري في تخوم الارض وداخلها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبا کا ترجمہ کرنا پانی جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ نے ہدہد کو بھی تو یہ علم دیا تھا کہ وہ زمین کے اندر پانی دیکھ کے بتلایا کرتا تھا۔ تو نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے یہ پانی چھپایا ہے، جس نے آسمانوں میں پانی رکھا ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، یہ تھوڑا خدا ہے۔ یہ کیا ایک ملکہ ہے، تخت ہو گیا تو خدا بن گئی ہے، سورج ہے تو خدا بن گیا، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ وَقَوْلُهُ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور خدا تو وہ ہے جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے، سورج کچھ نہیں جانتا، تارے کچھ نہیں جانتے، چاند کچھ نہیں جانتا، ان کو تو حکم دینے والا حکم دیتا ہے کہ چلو، وہ تو اس کے حکم پہ چل رہے ہیں، یہ کیسے خدا ہو گیا؟ اچھا، اور جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے جب وہ کچھ نہیں جانتے، ان کو تو اپنے حال کا پتہ نہیں، تو تمہارے خدا کیسے بن گئے ہیں؟ ایال ما یخفی العباد من الاقوال والافعال
وہ اس کی ذات ہے، وہ علیم ہے، وہ علام ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ اپنے بندوں کی ہر بات جو ظاہر کریں جو چھپائیں سب جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سواء منکم من سر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ نے فرمایا چاہے تم چھپا کے بات کرو چاہے تم زور سے بات کرو، میرا اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اس کے آگے کوئی چیز نہیں، کوئی چیز رات میں چھپی ہو یا دن میں ظاہر ہو وہ سب جاننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اے هو البدو اللہ، اسی کا نام اسم ذات اللہ ہے، وہ ذات ہے الذی لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وہی ہے عرش عظیم کا رب۔ الذی لیس بالمخلوقات اعظم منہ، مخلوقات میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عرش ہے۔ فلما کان الہدہد داعیا للخیر وعبادۃ اللہ وحدہ والسجود لہ نہى عن قطرہ۔ اب اللہ کے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کیونکہ اس ہدہد نے ان کو دعوت توحید دی، اللہ کی عبادت کی طرف پکارا، اس لیے شریعت میں حکم ہے کہ ہدہد کو نہ مارا کرو، ہدہد پرندے کو قتل نہ کیا جائے۔ کما رواہ الامام احمد ابو داؤد ما جاء النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل 4 من الدواب، حضور پاک نے فرمایا ان 4 جانوروں کو بلا ضرورت نہ مارا کرو، النملۃ چیونٹی، والنحلۃ شہد کی مکھی، والہدہد ہدہد پرندہ ہے، اور سرد جو ہے وہ بھی ایک پرندہ ہے اس کا نام ہے۔ تو ان 4 چیزوں کو منع ہے۔ ہاں حاجت ہے ضرورت ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ بغیر ضرورت کے نہ مارا جائے۔ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے کپڑے کھول دیے اور حجامت کرائی۔ بھئی ایک ہے کہ احرام کی چادر کھول دی، ایک ہے کہ نہیں آپ نے عمرہ کرنے کے بعد کپڑے احرام کے اتار دیے، سلوار قمیص پہن لیا، پھر بعد میں آپ نے بال کٹوائے تھے تو دم پڑ گئی کہ آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ اگر تھوڑی دیر پہنے ہیں تو پھر خیرات ہے، اگر پورا آدھا دن پورا دن گزر گیا تب ہے۔ بہرحال خوابوں کا مجھے کوئی تعبیر کا علم نہیں ہے، تعبیر کا علم بطور خاص ایک علم ہے۔ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التعبیر الرؤیا، وہ کتاب لے کے رکھ لیں، اس میں دیکھ لیا کریں میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا میں نے۔ میں جب لاہور سے عمرے کے لیے چلا ہوں تو میری بیوی پردے میں تھی اور میری جوتی یعنی پاؤں کے اوپر سے بند تھی، کوئی حرج نہیں، بالکل انشاءاللہ عمرہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں الحمدللہ طواف کر رہا ہوں اور طواف جمع کرتا جا رہا ہوں، مثلا میں نے 5 کیے 10 کیے، بعد میں اپنے رشتہ داروں کو ثواب دوں گا، تو ہر طواف کے بعد دیتے جاؤ، کو ضروری ہے کہ پہلے جمع کرتے رہو۔ جب بھی طواف کر لو یا اللہ اس کا ثواب بنا کو عطا کرو۔ عمرے پہ عورت آئے تو کیسے پردہ کرے؟ ایک تو باعزت لباس پہنے، بڑا محترم لباس ہو جس میں اس کے بدن کا کوئی حصہ کوئی ہاتھ بھی نظر نہ آئے، اور آگے کپڑا ڈال دیں کہ منہ کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے۔ جیسے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم حج کے لیے آئے
تو ہم نے احرام باندھے ہوئے تھے، اذا هذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ قریب آتے تو ہم کپڑا لٹکا لیتے اور جب لوگ دور ہو جاتے تو ہم ہٹا دیتے۔ اب چونکہ لوگ ہر وقت قریب ہوتے ہیں تو اس لیے کپڑا آگے لٹکا دیں، جیسے عام طور پہ دیہاتوں میں عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں تو آگے ایسے کپڑا ڈال دیتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، منہ کو بھی نہیں لگتا۔ پاکستان سے آتے ہوئے فلائٹ جو ہے ہماری جب جدے میں پہنچی تو ہم نے احرام جدے سے باندھا، تو اب آپ کو ایک تو دم پڑ گئی کہ آپ نے میقات گزر گئے اور آپ نے احرام جدے سے باندھا ہے تو دم پڑ گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے عمرے سے بھی معروم ہو گئے کہ اگر آپ پاکستان سے احرام باندھتے ایئرپورٹ سے تو آپ کا میقات کا عمرہ ہوتا جو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ اب آپ نے احرام باندھا ہے ہل سے، جدہ ہل ہے، میقات نہیں ہے، ایک تو بڑے عمرے سے بھی محرومی ہو گئی اور دم بھی پڑ گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ باقاعدہ آپ معلوم کر سکتے ہیں پی آئی اے والوں سے کہ جب ہمارا جہاز آتا ہے نا اس کا روٹ اس قسم کا ہے کہ وہ باقاعدہ طائف کے اوپر سے گزر کے مکے کے اوپر سے گزر کے جدہ جاتا ہے۔ خواتین جو ہیں اگر ٹی وی پروگرام کے اسلامی معاملات میں حصہ لیں، میرے خیال میں تو میرا بھائی یہی ہے کہ وہ اس میں بھی نہ لیں، اسی سے تو پھر آدمی آگے بگڑتا ہے نا۔ پہلے تو بظاہر یہ ہے کہ اسلامی اصولوں میں، لیکن ٹی وی پہ آنا جانا ہوگا، میل ملاقات ہوگی، وہاں کے عملے سے بات ہوگی، پھر آدمی اور کھلتا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بات یاد رکھیں کہ آج تک ہمارے پاس یعنی دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2210 حدیثیں روایت کی ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مکثرین روایت میں ہیں، اور ان میں 1100 کے قریب تو وہ احادیث مبارک ہیں جن کو بخاری اور مسلم نے لیا ہے۔ تو کیا بی بی عائشہ ٹی وی پہ آ کے ہمیں دین پہنچا گئی؟ تو دین تو بغیر ٹی وی کے بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ آج کل کے وسائل ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن فائدہ اٹھانے کا معنی یہ نہیں ہے نا، مصیبت یہ ہے کہ اب مثلا ٹیلی فون ہے، ایک فائدہ ہے نا، موبائل ہے آپ کے جیب میں ہے، سیل فون آپ کی جیب میں ہے، آپ جہاں ہیں اپنے برادری سے، بھائیوں سے، اولاد سے، ماں باپ سے متصل ہیں، جب چاہا ان نے بات کر لی، آپ کو بھی اطمینان ہو گیا، انہیں بھی اطمینان ہو گیا، ایک فائدہ ہے، ضرورت ہے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن برائی کتنی ہے کہ اللہ کے حرم میں گانے بج رہے ہیں۔ تو جب تک یہ دنیا میں موبائل فون نہیں آیا تھا وہ اللہ کے مخلوق مر تو نہیں گئی تھی، نہ ترقی ہو گئی تھی۔ تو اگر آیا ہے تو پھر اس کے استعمال پہ پورا خیال رکھا جائے۔ تو اس لیے بہرحال خواتین کے لیے جیسے کہ حضور کے زمانے میں ہے کہ باقاعدہ بی بی عائشہ پردے کے اندر بیٹھ کے درس دیتی تھی، اور بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، اور اسی طرح حضرت عمر بن العاص، حضرت زید بن خالد، یہ بڑے بڑے اکابر اجلت صحابہ آگے مسئلہ پوچھتے تھے۔ تو بہرحال کوشش یہی کریں کہ، اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہو تو پھر عورت پورے پردے میں جائے، پورے حجاب میں جائے، اور دنیا کو سبق دے کے پردے کے اندر رہ کے بھی دین پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب بھی دیکھیں ہماری بات بیٹیاں ہیں، ایم این اے ہیں، کوئی سینیٹر ہیں، کوئی ایم پی اے ہیں،
لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی ہے باقاعدہ پردے میں آتی ہیں اجلاس میں. ویسے ہم تو خیر اس کے بھی حق میں نہیں ہیں، سیدھی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جب تم ایک نظام کو نظام کافرانہ کہتے ہو تو پھر اس میں حصہ لینے کا کیا مطلب؟ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ مرنے پہ قرآن خوانی کی جاتی ہے، یہ بدعت ہے. اور اس کے اپنی اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بہنیں ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ قرآن پڑھ کے دعا کریں، ثواب بھیجیں، وہ جائز ہے. لیکن یہ جو رواج بن گیا ہے کہ جی آج قرآن خوانی ہوگی، آج قرآن خوانی ہوگی، آج ختم شریف ہوگا، یہ تو بدعت ہے، تو رواج ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. اور ایسے لوگ بھی وہاں ماشاءاللہ ہم نے دیکھے ہیں جو پارے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، آگے بیٹھ جاتے ہیں دکھانے کے لیے کہ میں نے جی ایک پارا ختم کر دیا، تمہیں تو نام بھی نہیں آتا پارے کا، تو ختم کیا کر دیا تم نے. جدہ ایئرپورٹ پر احرام باندھا ہے، دم پڑ گئی. رات اچھا تہجد، بھائی آرام صاف لکھا کرو نا. تہجد 4 رکعات کے بعد میں نے جب دوسری 4 رکعات کی نیت کی، تیسری رکعت میں تھا کہ اذان ہو گئی. کوئی بات نہیں، آپ پوری کر کے ختم کریں. کہتے جی کہ رات کو میں 1 بجے اگر چاہوں کہ تہجد کی نماز پڑھ لوں، اللہ کے بندے عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھو وہ تہجد ہے. چاہے تم عشاء کے بعد پڑھ لو، سونے سے پہلے پڑھ لو. یہ تو لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے کہ تہجد کا معنی ہے سونے کے بعد پڑھو. یہ معنی نہیں ہوتا. معنی یہ ہے کہ وہ ٹائم سونے کا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ کے اللہ کی عبادت کریں. آپ عشاء کے بعد یہیں سے تہجد پڑھ کے سو جائیں. کہ میرے انکل نے اگر چچا لکھ دیتے تو کوئی حرج تھا بھلا؟ نہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی ایسا ہمیں اس زبان سے پیار ہے کہ اس کا استعمال کرنے سے ہماری عزت میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے؟ نہیں. کوئی وجہ تو ہو نا کہ آخر ہم انگریزی بول کے کس پہ روک ڈالنا چاہتے ہیں. جو انگریزی بولتا ہو یعنی وہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن جس کو اللہ کے نبی کی زبان، اللہ کے قرآن کی زبان نہ آتی ہو، وہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ انگریز نے دماغوں میں بٹھا دیا انگریزی پڑھو گے نوکری ملے گی، اور قرآن پڑھو گے ملا بنو گے، بھیک مانگ کے کھاتے رہو گے. اسی لیے لوگوں کی نظر میں انگریزی کی عزت ہو گئی، مولوی کی توہین ہو گئی. یہ سارا دشمن کی ایک پلاننگ ہے. اس نے انتظام یہ کیا تھا، جب اس نے قبضہ کیا، قابض ہوا، ظالم تھا، غاصب تھا، لٹیرا تھا، اس نے سب سے پہلے یہی کوشش کی. اس لیے ایک پادری نے جب جا کر اپنے مشن کو رپورٹ کی تو انہوں نے کہا کہ تم نے کتنے عیسائی بنائے؟ انہوں نے کہا عیسائی تو ایک بھی نہیں بنایا. انہوں نے کہا ہم نے تم پہ لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں 2 سال میں، اور ایک بندہ بھی تم عیسائی نہیں بنا سکے. انہوں نے کہا بات تو سنو، عیسائی میں نے ایک بھی نہیں بنایا، لیکن مسلمان بھی ایک نہیں رہنے دیا. عیسائی میں نہیں بنا سکا ان کو، لیکن اب ان کے ملک میں زبان بھی ہماری ہے، بولی بھی ہماری ہے، سکولوں میں تعلیم بھی ہماری ہے، عدالتوں میں زبان ہماری ہے، وزارتوں میں زبان ہماری ہے، ہر آرڈر ہماری زبان میں ہے، تہذیب ہماری ہے، لباس ہمارا ہے، کلچر ہمارا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ہمارا ہے، تو باقی کیا ہے؟ بہرحال جناب آپ کے انکل نے جو سود لیا بہت بڑا گناہ کیا، اور سود جو ہے وہ اللہ سے جنگ ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ کافروں کو تو ہضم ہو جاتا ہے، مسلمان کو نہیں ہضم ہوتا. اچھا جتنا بدکار فاسق فاجر ہوگا اس کو پھر بھی ہضم ہو جاتا ہے. اس کی مثال ہے کہ ایک دفعہ ایک مولوی بیچارہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا ایک بکری پکڑ کے، اور وہ بکرا تھا یا بکری تھی کیا تھا،
وہ شور کر رہا تھا اور وہ بیچارہ کہے بابا کس کی ہے، کسی کی ہو تو بتلائے. تو ایک تھانے دار گزرا وہاں سے. تھانے دار صاحب نے اپنی سواری روک لی. انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا یار یہ بکری ہے، کسی کی گم تھی تو ہمارے پاس ہم پکڑ کے کھڑا ہوں رستے پہ کہ کوئی مالک آ کے لے جائے. اور اس نے کہا مولوی صاحب یہ تم کو بھی خراب کرے گی، دیکھا نہیں باں کر رہی ہے، یہ ہمیں دے دو. انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ ندی پہ کر کے کھا جائیں گے. اندر پہلے اور بھی کھڑی ہوئی ہیں، مطمئن ہو جائے گی، باں بھی نہیں کرے گی. تمہارے پاس اور ہے نہیں، اکیلی تو چیخے گی نا. تو اس لیے سود بھی ان کو تو ہضم ہو جاتا ہے جن کے اندر پہلے بھی حرام ہے. لیکن جو اللہ والا بندہ ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اگر وہ غلطی میں پھنس گیا وہ عذاب میں آ گیا. اس لیے سود سے ہر حال میں بچیں. یہ بہت بڑی اللہ سے جنگ ہے. اللہ ہر مسلمان کو بچائے. کہتے ہیں جی کہ خامد کی مرضی ہے کہ میں بال کٹواؤں، تو دین تمہارا خامد کا کلمہ پڑا ہے تم نے یا محمد مصطفیٰ کا پڑا ہے؟ اچھا خامد کی کل مرضی ہو کہ بغیر برقعے کے بازار پھرو. خامد کی کل مرضی ہو کہ میرے دوستوں کو بھی انٹرٹین کرو، میں کہہ سکوں کہ میری وائف بڑی سوشل ہے، تو پھر تو دین خامد کا ہو گیا، اللہ رسول کا تو کوئی نہ ہوا. اللہ کہتا ہے میرا حج بھی پڑھو تو تھوڑے سے بال کٹواؤ کہ عورت کے بال نہ کٹے، اور تم خامد کے کہنے پہ بال کٹوانے پہ تیار کھڑی ہو. ہر وہ حکم جو شریعت کے خلاف ہو، چاہے باپ دے یا خامد دے، اس حکم کو تسلیم نہیں کرنا ہے. نہ پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ آتی ہے کہ عورت بال کٹوائے تو خوبصورت لگتی ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو. ویسے ہی کہتے ہیں لوگ مکی صاحب بڑے سخت جواب دیتے ہیں اور بڑی بعض اوقات بڑی غلیظ اور ثقیل زبان استعمال کرتے ہیں. میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی تکلیف ہو نا تو ڈاکٹر کہتا ہے آیوڈین لگا لو. اگر زیادہ تک ہو گیا تو سر یہ آپریشن کرنا پڑے گا، اندر سے گند نکالنا پڑے گا. پھر آپ کو تکلیف تو ہوگی جب میں سخت جواب دوں گا، چیخ تو نکلے گی آپ کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن الحمدللہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. لاکھ تم چیختے رہو، میرا رب ناراض نہ ہو. یعنی تم مجھ سے پوچھتے ہو وہ سوالات کہ ایک مسلمان عورت کو انگریز بنانا چاہتے ہو. میں کیا جواب؟ جناب مہربانی فرما کے حضرت ایسا نہ کیجیے گا. یہ زبان تم سمجھو گے جب تم نے اللہ رسول کی زبان نہیں سمجھی. سیدھی بات کرو کہ کیوں تم اس کو انسان سے نکال کے بکری بنانا چاہتے ہو؟ کیوں تم اس کو انسان سے نکال کے حیوان بنانا چاہتے ہو؟ عورت کی تو اللہ نے عزت اور لباس بھی لمبے بالوں میں رکھا تھا، اس کا تو حسن اسی میں تھا. لیکن انگریز نے کٹوایا ہے. یہ بھی بیوی کو انگریز بنانا چاہتے، پھر سکرٹ بھی پہنواؤ اور بیچ میں ہاتھ ڈال کے جاؤ اور فلور پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے ساتھ ڈانس بھی سکھاؤ. پھر صرف بال کٹانے سے تمہاری عزت نہیں بنے گی نا. پھر کلب میں جاؤ اور کلب کے پورے آداب سیکھو کہ ڈانس کیسے ہوتا ہے. اور ڈانس میں بھی ہر کسی کو حق ہوتا ہے کہ اپنا پارٹنر جو ہے وہ چوائس کرے. تمہاری بیوی کو بھی حق دو گے وہ چنے کہ میں کس کے ساتھ ڈانس کروں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ گھٹنوں کو ننگا کرنے کے لیے پاجامہ پینٹ کو موڑنا کیسے ہے؟ کپڑے موڑنے سے ڈر رہا ہے؟ اللہ کی لعنت سے نہیں ڈر رہا کہ تم پہنو ہی نہ نیچا. کپڑا موڑنے سے تو ڈر رہا ہے کہ پینٹ کو موڑ دیا تو بندہ تو نہیں مڑ گیا نا. کون سا کار ٹوٹ گیا؟ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو کہ حضور نے فرمایا کہ اگر ٹخنے سے نیچے کپڑا ہے تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا وہ پاؤں. تم وہ پہنو ہی نہیں، کیوں تمہیں موڑنا پڑے؟ ویسے موڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تم نے دین کو موڑ ڈالا ہے، شرم نہیں آیا؟ کپڑے کے موڑنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہو. بعض اوقات اسی طرح جواب دینے پڑتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اسی کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے
حضرت عمر کا بیٹا ہے رضی اللہ عنہما، متبع محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، دیکھیں میں احرام میں ہوں، حالت احرام میں ایک مچھر آ کے میرے کپڑے پہ بیٹھ گیا، تو مجھے یاد نہیں رہا کہ میں احرام میں ہوں، میں نے جو زور سے مارا وہ مچھر بھی مر گیا اور اس کا خون کپڑے کو بھی لگا اور میرے بدن کو بھی لگا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم آئے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا جی میں کوفے سے آیا ہوں۔ آپ کے پاس جو شاگرد بیٹھے انہوں نے فرمایا اس کو کان سے پکڑو اور اللہ کے گھر سے نکال دو باہر۔ کہو کہ حضرت عبداللہ عمر نے بھی بڑا سخت جواب دیا، اب انہوں نے اس کو نکال دو۔ نے کہا کیا بات ہے حضرت، میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قتل حسین، امام حسین کا خون پی گئے ہو، شرم نہیں آتی مچھر کا خون کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بڑے شریف لوگ ہو گئی کوفے والے کہ امام حسین کا خون ڈکال نہیں لیا پی گئے، مچھر کے خون سے ڈر کے مسئلہ پوچھنے آ گیا ہے۔ ایسے آدمی کو نکالو مسجد سے باہر۔ تو میرا بھائی جب یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹخنوں کے نیچے کپڑا نہ ہو جہنم ہے، اس کا ڈر نہیں، موڑے کیسے کپڑا جی؟ تو اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ سے دعا مانگو بس۔ داڑھی کے بال اوپر آ جاؤ ٹھیک کرا سکتے ہیں، خط بنا سکتے ہیں، داڑھی لہیا کا نام ہے، یہ تھوڑا ہے کہ آنکھوں تک بھی بال ہو تو نہ کاٹو۔ ایک عورت ہے جس کی عمر 60 سال ہے، وہ اگر چچا داد بھائی یا بہنوئی کے ساتھ حج پہ ہے، لیکن یہ دیکھو بعد 60 سال کی 30 سال سے بھی طاقتور ہوتی ہے، بعد 60 سال کی بوڑھی ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، قرآن کہتا ہے وہ بوڑھی عورتیں جس کو نکاح کی مرد کی خواہش نہ رہے، بوڑھی ہو گئی، بڈھی ہو گئی، وہ تو آ سکتی ہے، ورنہ آج کل تو 60 سال کی عورتیں جو ہیں وہ تو 20 سال کی لڑکیوں سے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہوشیار ہیں۔ یہ 60 سال کے بزرگ نہیں دیکھے آپ نے ماشاءاللہ، 4 نمبر کی اینا کو فلم پر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، مزہ آئے کہ پلک جھپک جائے۔ 4 نمبر کا شیشہ ہوگا، اتنا موٹا بیٹھا ہوگا فلم پہ، یعنی دیکھتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی، کیا کرے آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی بیت الحرم میں اے سی پنکھے کب نصب ہوں گے؟ آپ اے سی کے لیے آئے ہیں حج کرنے آئے ہیں؟ نہ حضور کے زمانے میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے، کیا خیال ہے آپ؟ آتے حج کرنے کے لیے ان کو فکر ہے کہ حرم میں ایئر کنڈیشن ہے، تمہارے بس میں ہو نا تو تم کعبہ شریف نہیں اپنے ساتھ اے سی لگوا کے پھرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے جتنی تکلیف ہوگی اتنی اجر ہوگا، الاجر علی قدر النصب، حضور نے فرمایا جتنی مشقت کرو گے اتنی ثواب ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کہتے ہیں، ہمارے صحابہ کے دور میں اتنی گرمی ہوتی تھی، وہ فرماتے ہیں ہم سجدہ نہیں کر سکتے تھے کہ نیچے کنکر اور پتھر جو ہیں وہ آگ کی طرح جل رہے ہوتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہم ایک مٹھی بھر کے نماز میں اپنے ہاتھ میں رکھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ کچھ تو ٹھنڈے ہو جائیں، سجدے کے وقت بچھا لیں گے۔ حضور پاک نے جب حج مبارک پڑھا ہے تو اونٹنی پہ سفر فرمایا ہے، نہ قہوے تھے، نہ راستے میں ہوٹل تھے، نہ کھانے پینے کے سامان تھے، نہ مکے مدینے میں مکان تھا، میرے مدنی پاک کے لیے خیمہ لگایا گیا بابدہ میں، اور اسی طرح عرفات کے میدان میں حضور کے لیے خیمے لگائے گئے، اور اس دھوپ میں حضور نے اونٹنی پہ سفر کیا ہے۔ تم ایئر کنڈیشن کاروں میں آتے ہو 2-4 گھنٹے، ایئر کنڈیشن بھی موجود ہے جی، آپ ادھر تشریف نہ لایا کریں، وہیں اے سی میں بیٹھے رہیں۔ آپ کو اللہ کعبے کے قریب آنے سے اگر آپ محروم رہنا چاہتے ہیں اے سی کے لیے تو نہ آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ویسے حکومت کوشش کر رہی ہے، لگ جائے گا، خیر ہوگی۔
تسلی رکھیں، آپ کا حج ہو جائے گا۔ میں نے جہاز میں احرام باندھا، ہوٹل میں کھول کے 2-3 گھنٹے سو گیا، دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ مرضی ہے، جب باندھ لیا جب کھول دیا، ایک بکری دم ادا کریں حضرت۔ مذاق ہے کہ جب چاہیں کھول دیا، جب چاہیں۔ اس احرام میں آپ نہیں سو سکتے تھے؟ کیا ہو جاتا آپ کو؟ نہ پہلے دور میں تو لوگ 2 مہینے احرام میں رہتے تھے، تم سے 4 گھنٹے بھی نہیں گزارے جاتے۔ خدا کا خوف کرو، کوئی سوچو تو صحیح۔ پہلے آپ کو پتا ہے ہندوستان سے جو جہاز چلتے تھے چھوٹے دخانی، 2-3 مہینے میں آگے وہ جدہ پہنچتے تھے۔ میں نے بھی سفر کیا ہے بحری جہاز کا، 12 دن میں وہ کراچی سے جدہ پہنچا تھا۔ آج تو 4 گھنٹے میں آپ آ جاتے ہیں، پھر بھی آپ کو تکلیف ہے۔ اور ہوائی جہاز میں ماشاءاللہ حجاج کرام ہیں، عمرے والے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، زبان پہ لبیک ہے، اور غیر محرم ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے کھانا لے رہے ہیں، ماشاءاللہ حج منظور وہیں سے شروع ہو جاتا ہے قبول ہونا۔ سب سے پہلی علامت آپ کے عمرے کے قبولیت کی یہی ہوتی ہے کہ لبیک زبان پہ ہوتا ہے اور نظریں اس کی پنڈلی پہ ہوتی ہیں۔ اور پھر کھانے کے بعد خوشبو والے ٹیشو سے ہاتھ صاف فرماتے ہیں، حمام جا کے آفٹر شیو لوشن بھی استعمال فرما لیتے ہیں۔ عمرہ قبول ہو گیا پکی طرح۔ ایسے احرام سے نہ باندھو تو بہتر ہے۔ اگر تمہارے جہاز ران بات نہیں مانتے، نہ مانے، یہ تو تمہارے بس میں ہے کہ نظریں نیچے جھکا کے بیٹھ جاؤ اور کہو بیٹی مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ جائیں کسی اور کو دیں، میرا عمرہ خراب نہ کریں۔ اگر ہر احرام والا یہ کہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کمپنی مجبور ہو جائے کہ وہاں مرد رکھے۔ لیکن حاجی سوال ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں گناہ تو اب جا کے بخشوا لیں گے نا، تو فائدہ ہے درمیان میں یہ تو اٹھا لیں۔ گناہ بخشوانے تو جا رہے ہیں نا، تو لہذا 2-4 اور جو جیب میں ڈال سکتے ہیں گناہ وہ تو ڈال لیں ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا آئیں گے، تھکے آئے جی، ہوٹل میں سو گئے، نمازیں گئیں، جماعتیں گئیں، ہوٹل میں سویا ہوا۔ یہ کون سا عمرہ ہے بھائی؟ ایسی تکلیف ہے نا، آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے، آپ نہ آیا کریں عمرے میں۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر پوری طرح عمرہ کریں جیسے سنت ہے محمد مصطفیٰ۔ احرام باندھنے کا معنی کیا ہے کہ تم نے اپنا لباس اتار دیا ہے کہ مولا میں نے اپنا تکبر، بڑائی، خانگی، دولت، دنیا سب اتار کے پھینک دی ہے، اب کفن کی 2 چادریں میں نے پہن لی ہے اور قبر کو یاد کر کے تیرے دروازے پہ آ رہا ہوں۔ 2 احرام کی چادریں کیا ہیں کہ میرا مالک جو یعنی اپنی بیوی سے گپ شپ لگانا حلال ہے، احرام میں تو وہ بھی حرام ہے کہ جائے کہ تم غیر محرم عورت کے ہاتھ سے کھانے کھاؤ۔ اپنی بیوی پہ شہوت کی نظر ڈالنا حرام ہے، حالانکہ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، حلال ہے، لیکن احرام ہے کہ ہر وہ چیز حلال جو تھی حرام ہو گئی۔ خوشبو لگانا حلال ہے لیکن احرام میں حرام ہے۔ ناخن کاٹنا حلال ہے لیکن احرام میں حرام ہے۔ سلا ہوا کپڑا پہننا حلال ہے لیکن احرام میں حرام ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ نے یہی فرمایا لا رفث ولا فسوق۔ ایک تو تیری نظر میں بے حیائی نہ ہو، تیری نیت میں بے حیائی نہ ہو، کوئی شہوت انگیز بات نہ ہو، کسی غیر محرم کے چہرے پہ تیری نظر نہ پڑے، کسی غیر محرم سے تو بات نہ کرے، اور کوئی نافرمانی والا کام نہ کرے، کوئی جھگڑا نہ کرے، تب حج ہے، تب عمرہ ہے۔ عمرہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ چادریں باندھنی اور چل پڑے، بس حکے بھی پی رہے ہیں، سگریٹیں بھی پی رہے ہیں، اور جناب گپیں بھی لگا رہے ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ قافلہ بھی چل رہا ہے۔ ایک کمرے میں ماشاءاللہ عمرے والوں نے 2 بیڈ عورتوں کے ہیں، 2 مردوں کے ہیں، دونوں عورتیں غیر محرم ہیں، اکٹھے سو رہے ہیں، اکٹھے کھا رہے ہیں، کس بات کا عمرہ ہے؟
کس نے کہا ہے آپ کو اس طرح عمرہ ہو جاتا ہے؟ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع کرنا جو ہے واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جب آپ نے جانا ہو اسی وقت آپ پہلے طواف الوداع کریں اور چلے جائیں، کیونکہ موت و حیات کا کوئی پتہ نہیں، خدا جانے پھر طواف نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ مرنے کے بعد شوہر جو ہے اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھتا، وہ پہلے دیکھ لے کہ تنگ آیا ہوا ہوتا ہے نا، ورنہ کیوں منع ہے جناب؟ زندہ تھی تو جائز تھا، مرنے کے بعد آرام ہو گیا ہے۔ کس نے کہا ہے چہرہ نہ دیکھو؟ وہ تو تمہاری انشاءاللہ قیامت میں بھی بیوی ہے، جنت میں بھی بیوی ہے، وہ تو نہیں چھوڑتی۔ یہ لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، شوہر نہ دیکھے، بیوی نہ دیکھے۔ اچھا کوئی بندہ ہی نہ ہو تو کون غسل دے گا؟ اور بندہ ہی کوئی نہ ہو، ایک میاں بیوی ہو، مر جائے، کیا کریں گے آپ؟ کون غسل دے گا؟ ایسے پھینک دے گڑے میں اٹھا کے؟ کوئی عقل کریں، اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا، بھروسہ تو نہیں بھرا ہوا نا، ہر بات مولوی کے ذمہ تو نہ ڈالیں نا۔ نماز کے دوران میں دانتوں سے خون نکل آئے، تھوڑا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر بہہ جائے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 15 سال سے میں بیمار رہتا ہوں، اللہ سے شفا کی دعا کریں اور زمزم پئیں اسی نیت سے، اور دل لگا کے اللہ سے دعا مانگیں، شفا دینے والا میرا اللہ ہے۔ قرآن حدیث بھی پڑھتا ہوں اور پریشان بھی انسان ہے، خدا کے بندے، اللہ کے انبیاء نہیں پریشان رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے روتے روتے سارے بدن میں تکلیفیں ہو گئیں، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، گھبراتے کیوں؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہو لیکن لطف و کرم مانگتے رہو کہ مولا تیری رضا پہ راضی ہوں لیکن عاجز ہوں، برداشت نہیں ہوتا، رحم کر۔ کہتا ہے کہ پاکستان میں میں ایک ہسپتال بنوا رہا ہوں جو فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ آپ کو توفیق دے۔ بہرحال ہسپتال کی بنیاد میں، عمارت میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا۔ زکوٰۃ کے پیسے سے دوائیں لے کے غریبوں کو دے سکتے ہو، لیکن زکوٰۃ بلڈنگ کی بنانے میں نہیں خرچ ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ آج کل جو لوگ گولڈ میں جا کے لڑکے لڑکی نکاح کر لیتے ہیں، بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک وہ نکاح ہی فاسد ہے۔ وہ کہتے ہیں بغیر ولی کی اجازت کے مطلق نکاح ہوا ہی نہیں، یہ زنا ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس نے حدیث کی مخالفت کی ہے، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہ کریں۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے دوران میں مردوں کی لائن کرتے ہیں، بہرحال یہ انتظامی معاملات ہیں۔ میت کی نماز جنازہ اگر پتہ نہیں کیا ہے کی ہے، شیعہ کی ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے دوسرا کرنا ہو تو لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ اگر طواف کے دوران وہ کتاب والی دعائیں نہ پڑھیں، وہ تو پڑھنا بدعت ہے۔ طواف کے دوران آپ وہ پڑھیں جو آپ کو یاد ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، کلمہ شریف، جو آپ کو یاد ہو۔ یہ کتابیں لے کے پڑھنا تو بدعت ہے۔ شادی کے 52 سال ہو گئے ہیں، بیوی تنگ کرتی رہتی ہے، اب 52 سال صبر کیا تو باقی بھی کر لو۔ اب بتاؤ اس کو کیا جواب دوں میں، آپ مجھے بتاؤ۔
جو آپ کہیں وہی جواب دیں۔ اللہ کے بندے صبر کرو، بیوی ہوتی اسی لیے ہے کہ تنگ کرے، اور کیا۔ یہ بھی ہمارے گناہ ہیں، اگر ہم اچھے ہوتے اللہ بیوی ہمیں اچھی دیتا۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ میرے خیال میں تو عورت کا گناہ نہیں ہوتا، وہ بھی ہمارے گناہ ہیں، اس کی سزا اللہ عورت کی شکل